اگر میں یہ کہوں کہ آج کے مسلمان نہیں ہے تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ غزہ کا قاتل، فلسطین کا قاتل، 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قاتل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کل سعودی عرب دورہ تھا۔ تو سعودی عرب نے جس شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا، یقیناً پوری دنیا کے لوگوں کو حیرانگی ہوئی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ پر زوردار تپڑ ہیں کہ مسلمانوں کے قاتل، غزہ کے قاتل، فلسطین کے قاتل کا اس طریقے سے استقبال کرنا یقیناً شرمندگی کا باعث ہے۔ استقبال میں سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیویاں پیش کی اور بیویاں پیش کرنے کے بعد اس کو مہنگے تحائف اور گفٹ سے نوازا۔ قطر کی جانب سے صدر ٹرمپ کو ایک جہاز تحفے میں ملا جس کا قیمت $400 ملین سے زیادہ تھا۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ ایک طرف غزہ اور فلسطین کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک دن میں 105 لوگ انتقال کر گئے بھوک کی وجہ سے، اور یہاں پر مسلمان غزہ کے قاتل، فلسطین کے قاتل پر ڈالر برسا رہے ہیں اور اس کو انعام دے رہے ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچئے ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہیں کہ اپنے بھائی کے قاتل کو انعام دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اپنے بھائی کے قاتل پر انعامات برسا رہے ہیں اور اس کو مہنگے گفٹ اور اپنی بیویوں کو اس کے استقبال میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، تحفے اور گفٹ تک بات نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے یہ دورہ تھا وہ مقصد یہ تھا کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور ٹرمپ نے یہ بات پیش بھی کر دی کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہ میرے لیے عزت افزائی ہوگی۔ تو اس بات پر یہ رد عمل نہیں آیا کہ سب سے پہلے غزہ اور فلسطین کا حساب کریں گے کہ آپ نے معصوم شہریوں کو جو مارا، بچوں کو مارا، بڑوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، خواتین کو آپ نے بے دردی سے قتل کیا، اس کا حساب کریں گے، پھر اسرائیل کے تسلیم کرنے کا بات آگے چلائیں گے۔ یہ بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ خوشی اور ہنسی مسکرائے اور بات کو آگے بڑھائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ دن ضرور آئے گا کہ عرب ممالک اسرائیل کو ضرور تسلیم کریں گے۔ اسرائیل آئے گا، عرب ممالک میں انویسٹمنٹ کرے گا، یہاں پر کاروبار کرے گا اور پھر آہستہ عرب کے علاقوں پر قبضہ کرے گا، اور آخر یہ ٹارگٹ کریں گے مکہ مکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو، اور اس طرح فساد ہوگا جس طرح آج فلسطین میں ہے۔ آپ فلسطین کی تاریخ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے جائے ارشاد تو نہیں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں، اللہ تعالیٰ کے قول میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آج کل یہ لوگ اپنے دولت کے نشے میں ہیں، اپنے عیاشی میں ہیں اور اپنے مستی میں ہیں، اس لیے یہ یہود و نصارہ کو بھی دوست بنا رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ بہت برا ثابت ہوگا۔